اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ حکیم فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود پڑھیے سب سے پہلے اس شب کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم اس ولادت باسعادت کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین کی خوشی خدمت میں کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، بلکہ کل کائنات میں آج لوگ اس دنیا میں اور فرشتے اور ارواح کی دنیا میں جو ہے وہ نور کے پیکر، وہ بھی آج جشن کا سماں ہے. جیسے عرش خدا پر شاید محفلیں ہوں، ہمیں نہیں پتا خدا نے فرشتوں کو کس کس کام کے لیے خلق کیا ہے، کچھ بتا دیے. ہو سکتا ہے ایک فرشتوں کا گروہ ایسا بھی ہو کہ جو صرف مدح سرائی کرے، اس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ مدح سرائی کریں گے اور قصیدے لکھیں گے معصومین کے لیے، انبیاء کے لیے، اور ان کو ذکر کریں گے اور وہاں پر بھی ذکر ہوگا ان کا. یہ ذکر ان کے لیے بھی ہے جو ہمارے لیے ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس آیت کا انتخاب کیا، سورہ بنی اسرائیل کی 31 نمبر آیت. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ کوشش کروں گا کہ اپنی ہر تقریر میں ایک جملے کو جو کہ زیارت جامعہ میں ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم ذکر کریں اور آئمہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چیز جو کہ معصور ہوئی، جو ہمارے پاس بالیقین امام معصوم کی طرف سے ہے، اور اس میں 250 صفات موجود ہیں. میں بار بار ذکر کرتا ہوں، تو انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ آج کی اس گفتگو میں بھی ہم وہاں تک پہنچیں. اور ارشاد خداوند ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. اور یاد کرو وہ دن، اب یہ ماضی کا نہیں آ رہا لیکن یہ مستقبل کے اندر اتنا قابل یقین دن ہے کہ خدا اس کو جب ذکر فرما رہا ہے قرآن میں تو ایسا کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ ہو چکا. اس دن کو یاد کرو جو اب آئے گا کہ اس دن ہم ندا کریں گے، پکاریں گے ہر ایک کو، اناس یعنی ناس کی جمع، ہر ایک نفس کو، انسان کو، بے امامہم ان کے امام کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم اس کو دے دیں گے اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں، اور وہ اس کو پڑھیں گے خوشی کے ساتھ. اور ولا یظلمون، اور ہم ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کریں گے. تو یہاں پر یہ آیت سورہ بنی اسرائیل اور 71 نمبر کی آیت، اور مقام بیان ہو رہا ہے کہ جب انسانوں کے اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے، اور خدا نے اس میں ذکر کیا ہے کہ کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو الٹے ہاتھ میں، کسی کو سامنے سے، کسی کو پشت سے اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے. اور ہر عمل نامہ جو دیا جائے گا اس کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے کہ جب ہم اس کو سیدھے ہاتھ سے دیں گے، سیدھے ہاتھ پہ دیں گے تو کیا مطلب ہے، اس کو الٹے ہاتھ پہ دیں گے تو کیا مطلب ہے، اس کو سامنے سے دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے. یعنی یہ ڈیفینیشن جو ان گروہ در گروہ بٹے ہوئے اور قسم قسم کے گروہ ہیں. اور اسی میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں ذکر ہے کہ امام کے پاس، امام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کے ان سے کہا کہ مولا میں اپنے خضوع اور خشوع کو اور اپنی تسلیم، یعنی جو میں آپ کے برابر بالکل خاضع ہوں، قانع ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرا، میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. تو مولا نے فرمایا کہ بولو.
تو اس نے کہا کہ میں اتنا تسلیم ہوں اور اتنا سرنڈر کر دیا میں نے آپ کے سامنے کہ اگر آپ ایک انار اٹھائیں اور اس کے 2 حصے کریں اور کہیں کہ یہ حصہ حلال ہے تمہارے لیے اور یہ حرام، تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ کیوں حرام ہے. سبحان اللہ. ایک ہی انار ہے، اس ایک انار میں اگر آپ کہتے ہیں تو پھر امام نے کہا کہ تم نے جو سرنڈر کیا ہے اپنا، یہ تمہاری اس صفت کی نشاندہی ہے کہ جس کو خدا اس آیت میں ذکر کر رہا ہے. واہ سبحان اللہ. کہ جب ہم اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے سبحان اللہ. اور وہ پڑھے گا تو خوشی سے پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے امام کے ساتھ اس کو محشور کیا جا رہا ہے، اس کے امام کے ساتھ اس کو اٹھایا جا رہا ہے، تو وہاں پر وہ خوش رہے گا اور اس خوشی کے ساتھ وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھ کر اپنی جزا تک پہنچے گا. اور ولا یظلمون کو مفسرین کہتے ہیں، تشبیہ بھی دی ہے، تفسیر بھی کی ہے کہ ذرہ برابر بھی خدا ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اور وہ ظلم کیا ہے، ہمارا اس کی ہم نے پہلے بھی ایک تھوڑی سی تفسیر کی تھی اور اس کو بیان کر دیا تھا. یہاں پر اس عنوان سے کہ ہم اس آیت کو زیارت جامعہ سے ملائیں اور ہم وہاں سے دیکھیں گے ائمہ کے بارے میں کیا ارشاد معصومین ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں معصوم قادۃ الامم اولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار. یہ تمام تفصیل کے ساتھ اس میں ایک جملہ ہے قادۃ الامم. قادۃ الامم کا کیا مطلب؟ قادہ یعنی قائد، امم یعنی امتوں کی جمع. آپ تمام امتوں کے قائد ہیں، تمام معصومین کے لیے، کہ آپ تمام امتوں کے قائد ہیں. قادۃ الامم. اچھا، قائد کا کیا مطلب ہے؟ قائد عربی کا لفظ ہے اور قادہ یقودو، اس سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا. اس کا مطلب مہار یا جو لجام ہوتی ہے اس کو پکڑ کر اونٹ کو کھینچنا، یعنی آگے جو آدمی ہے اونٹ کے، وہ لجام پکڑ کر اور وہ کھینچے اونٹ کو یا کسی بھی حیوان کو، اس کے اوپر یہ قادہ کا لفظ منطبق ہوتا ہے کہ یہ قائد ہے، یعنی یہ اس کو کھینچ کر لے کے جا رہا ہے. یہ اس کے لفظی معنی. لیکن جب اصطلاحی معنی میں آئیں گے تو ہر وہ شخص جو کسی گروہ کو کسی سمت میں لے کر جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے قائد ہو. اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی قائد، جو بھی اس معنی میں لے کر جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں فوج کے اندر، لشکر میں، لشکر کا قائد، کیونکہ وہ ان کو ایک ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے. یا اگر ہم کہیں کہ کسی دینی جماعت کا کوئی قائد، کسی سیاسی جماعت کا کوئی قائد، کیونکہ وہ اس کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، تو یہاں ہم کہیں گے قائد. قائد کا لفظ اس کے اوپر آ جائے گا. امم جمع ہے امت کی. ہم کہیں تو تمام امتیں. اب کوئی پوچھے تمام امتیں کیا ہیں، تو یہاں پر 4 سے 5 ڈیفینیشن ہم کریں گے امت کی. کیا ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہیں کہ قادۃ الامم کہ یہ امتوں کے قائد ہیں، تو وہ امتیں کون سی ہیں کہ جس کی قیادت یہ کر رہے ہیں یا جس کی قیادت یہ کریں گے، وہاں پر کس طرح سے حساب ہوگا. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد وعلی محمد. جو بھی نور معصومین ہیں وہ ہمارے پاس نبی کے نور سے جدا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایک ہی نور کے ٹکڑے، ایک ہی نور ہے، ان سے جدا نہیں ہے. تو جس طرح سے نبی نے قیادت کی، اب اسی طرح سے یہ افراد بھی قیادت کریں گے اور ان تمام ضروریات کو پورا کریں گے جو نبی نے پوری کی. اس عنوان سے یہ قائد. یہاں پر ایک لفظ کہ یہاں پر نہ کوئی زمان ہے قید میں اور نہ کوئی مکان ہے قید میں. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ یہ قائد بنے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی زمان و مکان کی قید میں ہے. اور مثال کے طور پر 11 ہجری سے لے کر اور 329 ہجری تک یہ سامنے رہے کیونکہ زمان و مکان میں تھے، تو ہمارے لیے قیادت کے حامل تھے اور ہماری قیادت کر رہے تھے. اور 329 ہجری کے بعد سے اب یہ ہمارے سامنے نہیں ہے، زمان و مکان میں نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ان کی قیادت ایسی نہ ہو. نہیں، یہ زمان و مکان کی قیادت میں
قید میں قید نہیں ہے، ایسی کوئی بھی قید ان کے لیے موجود نہیں ہے کہ یہ زمانہ اس لحاظ پہ تھا، یہ مکان تھا اور یہاں پر یہ موجود تھے، اب نہیں ہے، ایسا ممکن، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسی مثال اگر ہم دینا چاہیں تو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہیں کچھ ایسی ہستیاں کہ جو خدا نہیں ہے لیکن زمان و مکان کی قید سے عاری ہیں، اس میں اگر ایک مثال دینا چاہیں ہم تو ہمارے پاس جو ویل نون ہے وہ ہمارے پاس مثال آ جاتی ہے جبرائیل کی۔ جبرائیل آدم کے لیے بھی آئے، جبرائیل خاتم کے لیے بھی آئے، جبرائیل دوسری امتوں کے لیے بھی آئے، لیکن وہ کسی زمان اور مکان کے اندر قید نہیں تھے کہ جبرائیل یہاں تک آ سکتے ہیں اور یہاں تک نہیں آ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج بھی خدا ملائکہ کے لیے یہی کہتا ہے کہ اگر ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو بھی خدا کو اپنا رب کہہ کے استقامت کرے گا خدا ملائکہ کو بھیج دے گا۔ یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، یہ نصرت خدا ہے، یہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہے۔ یہی افراد قیادت کر رہے ہیں، اس قیادت کے عنوان سے یہ بھی کسی زمان و مکان کے اندر محدود نہیں ہے، ان کو محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ہم اس عنوان سے بات کریں تو اب امت کے معنی میں ہم دو تو نہیں، میں نے کہا جیسے میں 5 معنی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پہلا، ہر وہ شخص جو یہ قصد رکھتا ہے کہ ارتقاء حاصل کرے، کمال حاصل کرے، کوئی عارف ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی اچھا انسان ہے، اس کا مطمع نظر، اس کی نیت کیا ہے کہ وہ ارتقاء کرے۔ جب وہ ارتقاء کرے گا تو اس کو ایک قائد کی ضرورت ہے۔ تو وہ تمام افراد جو اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کر رہے ہیں کہ ہم ارتقاء کریں، اس پر امت کی ڈیفینیشن آ جائے گی، یہ ایک امت ہو جائے گی۔ یعنی وہ تمام افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ارتقاء کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے نفسوں کو بہتر بنائیں، خدا کی طرف چلیں، تو یہ ارتقاء ان کو ایک امت کی ڈیفینیشن میں لے آئے گا۔ اور اس امت کی ڈیفینیشن کے ساتھ جب ان کی قیادت ہوگی تو ان کی قیادت کے لیے معصوم فرد موجود ہے خدا کی طرف سے، تو اس کو امام کہتے ہیں قادۃ الامم، اس امت کی قیادت کے لیے آپ موجود ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ قیادت نہ کریں۔ کوئی بھی انسان، دوسری ڈیفینیشن رکھیں، کوئی بھی انسان کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کرے، کوئی اچھا کام کسی بھی عنوان سے۔ اب دنیا میں ان افراد کو اٹھا لیجئے، تو دنیا میں جتنے افراد یہ نیت کریں کہ ہم کوئی کام اچھا کریں، انسانوں کے ساتھ اچھا پیش آئیں، تو جب وہ یہ نیت کریں گے تو وہ ایک امت کی تعریف میں آ جائیں گے، اور ان کو اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے قائد کی ضرورت ہوگی۔ اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اس نیت سے کہ ہم انسانوں کے لیے کوئی بہتر کام کریں اور یہ سوچا، ان کا قائد کون، کس کے، وہ امت ہے، بغیر قائد کے ہوگی؟ نہیں، اس کے لیے بھی خدا نے انہی کو امام بنایا، ان کے لیے بھی لیڈر یہی افراد بنیں گے۔ تیسری ڈیفینیشن اگر ہم کرنا چاہیں کہ اگر دنیا بھر میں کوئی بھی یہ سوچے کہ مجھے خیرات کرنی ہے، چیریٹی پہ جانا ہے، خیرات کرنی ہے، یہ تمام امت کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے، ان سب پر بھی وہی امت کی ڈیفینیشن لاگو ہوگی۔ اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے بھی ایک لیڈر چاہیے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس، وہ دن کہ جب ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے بے امامہم، ان کے اپنے امام کے ساتھ۔ تو اب یہ جو اناس آ رہے ہیں، یہ جو ناس آ رہے ہیں، ان میں ایک امت کے عنوان سے یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم خیرات انجام دیں گے، چیریٹی کریں گے، چیریٹی ورک ہوگا ہمارا۔ اس میں مثلا جے ڈی سی آ گئی مثال کے طور پر، سوچا لوگوں نے۔ اس میں مثلا سیلانی والے آ گئے، انہوں نے سوچا۔ اس میں مثلا عالمگیر ویلفیئر والے آ گئے، انہوں نے سوچا۔ اس میں ایدھی والے آ گئے، انہوں نے سوچا۔ اس میں بل گیٹس آ گیا، اس نے سوچا۔ دنیا میں جہاں انسان یہ سوچے گا کہ میں خیرات کروں، چیریٹی کروں، وہ ایک امت کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا، اسے ایک امت کہا جائے گا، کیونکہ وہ ایک امت ہے، وہ ایک خیال رکھ رہے ہیں، وہ ایک سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں،
ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امت محمد ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے دین کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی ڈیفینیشن کو پھیلا دیں کہ اسلام کیا ہے. کرسچینٹی بھی اسلام ہے، یہودی بھی اسلام ہے، مسلمان بھی اسلام ہے، ان کی سب کی بنیاد ایک ہے. تو یہ پوری ایک امت بن جائے گی دین اسلام کی. یہ ریسٹرکٹڈ نہیں رہے گی صرف مسلمانوں سے، بلکہ جو عیسائیت تھی، جو یہودیت تھی، ان کا بھی مقصد تو خدا کی طرف ہی پہنچنا تھا، تو بیس تو ان کی بھی اسلامی ہے. تو اس ڈیفینیشن سے دیکھیں تو یہ بھی پوری ایک امت بن جائے گی، چاہے اس میں عیسائی ہو. اور اگر ہم آخر زمانے کی روایات کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ عیسائی جو آج کی دنیا میں ہمیں ایک ولگر نیشن کے طور پر نظر آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، لیکن آخر زمانے کی روایات یہ ہے کہ وہی قوم کھڑی ہو جائے گی اور یورپ کے اندر مظاہرے کیے جائیں گے کہ کسی طریقے سے امام زمانہ سے مل لیا جائے. مظاہرے کریں، حکومتیں ساتھ نہیں ہوں گی لیکن افراد ساتھ ہوں گے. وہ افراد مظاہرے کریں گے اور یہاں تک لکھا ہوا ہے روایات میں کہ وہاں پر انقلابات آ جائیں گے، یعنی وہ لوگ اپنی حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جناب عیسیٰ کے ساتھ ہیں اور جناب عیسیٰ امام کے ساتھ ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو متصل کریں جناب عیسیٰ سے، اور جناب عیسیٰ کس کی کمانڈ میں چل رہے ہیں؟ امام کی کمانڈ میں. تو یہ روایات ہمارے پاس موجود ہے. اس عنوان سے دیکھیں تو یہ سب بھی ایک امت کا جز بن جائیں گے، اور اس امت کو بھی رہنمائی کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوگی. یہ بھی امت کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو قادۃ الامم، جیسے میں نے کہا زمان و مکان میں محدود نہیں ہے، تو یہاں بھی اور قیامت میں بھی وہاں پر لیڈرشپ چاہیے، وہاں پر امام چاہیے. تو قادۃ الامم کا یہ جملہ دنیا میں محدود نہیں کر رہا کہ کوئی آدمی سوچ رہا ہے تو یہاں پر اس کا لیڈر کون ہوگا، کسی نے نیت کی ہے تو یہاں پر اس کا لیڈر کون ہوگا، کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر اس کا لیڈر کون ہوگا، دین کے عنوان سے تو اس کا لیڈر کون ہوگا، اگر وہ کسی انسان کا ارتقائی عمل ہے تو لیڈر کون ہوگا. یہاں پر نہیں، یہ عبارت ان ائمہ کی قیادت کو آخرت اور قیامت کے اندر بھی ثابت کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں تک محدود کر دیا جائے. اب یہاں پر ہوتا ہے کہ شاید منحرف ہو جائے، آپ کہیں گے جی اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی بھی اپنے امام کے پیچھے نہیں چل رہا، تو کیسے پتا چلے گا کون امام ہے؟ ہمارے پاس ایک جملہ قادۃ الامم، ایک زیارت آل یاسین کے اندر جملہ، اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں علم المنصور. امام کو کس سے پہچانوا رہے ہیں؟ علم المنصور، وہ واضح نشانی اور علم کہ جس کو سب پہچان لیتے ہیں. قادۃ الامم قیادت کر رہے ہیں امتوں کی، اور دوسری تشبیہ دے رہے ہیں آل یاسین کے اندر علم المنصور، وہ علم جو واضح ہے، ایسا نہیں کہ چھپا ہوا ہے کہیں چھپ جائے گا. اور آج کی دنیا میں ہم اس کو شاید بار بار ہم یہاں پر بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 40 کا اجتماع ہے یہ ایک ایسا علم ہے جو کسی سے نہیں چھپا ہوا، دنیا میں کسی سے نہیں چھپا ہوا، کہ وہ آدمی کہنا چاہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس کا اجتماع ہے. شاید یہ انٹرنیٹ ہمارے اسی فائدے میں ہے کہ یہ اس علم کو واضح ترین طور پر دکھا رہا ہے. علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پھریرا لگا دیا جائے اور علم کو نشانی، وہ بھی ایک نشانی ہے، لیکن ایک ایسی نشانی علم المنصور جس سے کوئی فرار نہیں ہے، سب کے لیے واضح ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں جانتے تھے، پتہ نہیں کون حسین، ہمیں کیا پتا کون حسین. نہیں، جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، سب کو کسی نہ کسی چینل سے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کا ایک اتنا بڑا اجتماع عراق کے اندر موجود ہے. اب اس کو پہچاننا ہے تو یہ علم المنصوب ہے کہ جس کو جھٹلا نہیں سکتے، جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، جس سے آپ کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے. ہاں، اگر کسی نے اس کو اپنے لیے منتخب نہیں کیا تو وہ صراط المستقیم سے ہٹ گیا، پھر وہ نہیں جائے گا، پھر وہ اپنے امام کے ساتھ نہیں ہے. خدا اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. اگر ہم صرف اس عنوان سے دیکھیں، ہم یہ مثلا یہ تصور کریں کہ ہم
40 میں امام کی شخصیت کو پتہ ہی پہچانوانا چاہیں شخصیت کو، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ظاہر کو جو یہاں سے زیارت کی نیت سے گیا ہے اس کو ہی پہچان لیں. یعنی کیا ثواب اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ اگر وہ معرفت کے ساتھ یا کیسی بھی. ایک حدیث ہے اور اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب زائر جاتا ہے تو خود میری مادر گرامی اس کے استقبال کے لیے آتی ہے. عجیب و غریب. اب یہ حسین کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں زائر جو زیارت کرنے کے لیے آتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا، کہا یا ابن رسول اللہ میں کون سے دروازے سے جاؤں جہاں آپ کی مادر گرامی ہو؟ تو کہا کسی دروازے کے خاص نہیں، ہر دروازے سے داخل ہوگے تو میری مادر گرامی ہوں گی. یہ مقام ظاہر ہے، یہ وہ مقام ہے جو ظاہر کو دیا گیا ہے. ہم کیا سمجھیں کہ حسین کا کیا مقام ہوگا؟ وہ الفاظ امام نے دہرائے کہ کن الفاظوں کے ساتھ میری مادر گرامی استقبال کے لیے تیار ہوتی ہیں اور کھڑی بھی ہوتی ہیں. ہنیئا لکم مرحبا بکم، تمہارے اوپر خدا کی رحمت ہو کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آئے. تو ہم حسین کو کیا سمجھیں؟ اور پھر روایات ہیں، اگر کوئی شخص اس راستے میں مشکلات میں گر جائے اس کا کیا ثواب ہے؟ اگر کسی شخص کو کوئی چوٹ لگنے میں آپ دیکھیے کہ اگر اس کے چہرے پر چوٹ کے نشان پر لال ہو جائے، لالی آ جائے، اس کا ایک ثواب ہے. اگر وہ پنک کلر میں ہو جائے اس کا ایک ثواب ہے. عجیب، یعنی یہاں تک ڈیٹیل. اور میں کہوں یہ جھوٹی روایات ہے؟ نہیں، اس ظاہر کے لیے جو امام کے لیے جا رہا ہے. اگر کوئی قید میں چلا جائے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اس قید میں کوڑے کھائے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اگر وہ قتل کر دیا جائے تو کہتے ہیں وہ شہید، وہ شہید ہے بغیر کسی وجہ کے، صرف زیارت کے لیے آیا، اس کو قتل کر دیا. یہ مقام ہے ظاہر کا، یہ ظاہر کا مقام ہے. امام کا مقام کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ امام کا. ہم تو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے جملات سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو تیار کر لیں. جب ایک مرتبہ ہم کربلا جائیں انشاءاللہ آپ سب کو، جو زیارت کر چکے ہیں اور جو نہیں کر چکے ہیں ان سب کو بھی نصیب ہو، مجھ جیسوں کو. تو جب وہاں پہ ہم جائیں کربلا میں تو وہاں پر ہماری فکروں کا محور حسین ہو جائے. اور پھر جب ہم پلٹے تو پھر ہمیں یہ زندگی واقعاً زندان محسوس ہو. واقعاً کہتے ہیں نا مومن کے لیے دنیا زندان ہے. کون سے مومن کے لیے؟ جو ایک بار زیارت کر آ جائے، جو اپنے آپ کو ان کی گرفتاری میں دے دے تو اس کے لیے یہ چیز زندان ہو جائے گی. رہ رہا ہوگا لیکن اس کی روح وہیں پر ہوگی، کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا، لیکن اس کا احساس وہیں پر ہوگا. اسے نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس حسین. ہم بعض دفعہ ایک روایت ہے کہ جو شہداء کا خون ہے اس سے افضل ہے الدماء العلماء. میں اس کے الفاظ بول رہا ہوں، علماء کی روشنائی لکھائی کے لیے جو قلم استعمال کر رہے ہیں اس کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. مشہور حدیث ہے، ذہن میں بھی اس کے الفاظ نہیں آ رہے سے. اب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید شہیدوں میں ہم امام حسین کو بھی شہید لے لیں اور کہیں کہ ایک عالم کے قلم کی روشنائی اور دوات اور اس میں دوات ہے وہ امام حسین کے خون سے بھی افضل ہو جائے. شاید ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شاید مس کانسیپٹ ہو، کوئی نہ سمجھ پائے، اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب ہم کہتے ہیں شہداء تو وہ شہداء ہے کہ جب ان کا خون نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ گر جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. شہید ہے نارمل ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ جب وہ شہید ہوگا، قتل ہوگا خدا کے راستے میں تو اس کا خون گرے گا، اس کے بعد نکلے گا، وہ جم جائے گا. لیکن امام زمانہ کا ایک جملہ ہے، السلام علی الدماء السائلات، اس خون پر سلام جو زندہ خون ہے. یعنی یہ وہ خون نہیں ہے شہداء کا، امام حسین کا خون اور شہداء کا خون جو ہم اسلام کے راستے میں خدا کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے درجات ہیں. لیکن امام کے خون کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الدماء السائلات،
وہ خون جو مسلسل جاری ہے. اور چھٹے امام کی ایک روایت ہے اور اس میں فرماتے ہیں کہ السلام ہو، میرا سلام ہو، اشہد ان دمک فی الخلد سکن فی الخلد، آپ کا خون خلد میں مقیم ہے. چھٹے امام ہے، خلد میں، جنت میں مقیم ہے، مقیم رہ رہا ہے وہاں پر خون، آپ کا خون. تو ہم یہ تصور نہ کریں گے ہم جیسے علماء کے لیے، ہم جیسے افراد کے لیے کہ جو اس راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ جی ان کے خون سے افضل ہے علماء کا وہ قلم اور وہ ان کی دوائی اور دوات کہ جس سے وہ لکھتے ہیں وہ افضل ہے. لیکن نہ خون حسین سے. اس خون حسین کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ خون حسین کیا ہے، نہیں سمجھ سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں. بس ہمارے لیے اتنا ہے کہ ہم اطاعت کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم مطیع ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو یہ کہیں گے جو امام کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ امام آپ اس انار کو آدھا کریں گے اور یہ کہیں گے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو میں نہیں پوچھوں گا. کیا ہم اس اسٹیٹس پر آ گئے؟ کیا ہم نے یہ اسٹیٹس حاصل کر لیا؟ میں نے نہیں کیا، ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکے. اور جب ہم اپنی عبادتوں کو بھی جو ہے نا مخلوط کر دیتے ہیں حرام کے ساتھ، گناہوں میں لے جاتے ہیں ہم اپنی عبادتوں کو بھی، جہاں سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. عرب کے اندر نبوت سے پہلے وہ بھی عبادتیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی عبادتوں کو حرام میں مخلوط کر لیتے تھے. کیسے؟ مثلا طواف ایک عبادت ہے، طواف کیا جا رہا ہے. کب سے کیا جا رہا ہے؟ جناب آدم کے زمانے سے طواف کیا جا رہا ہے. اس طواف کے اندر جب یہ افراد آتے تھے بعثت سے پہلے تو ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ عبادت کر رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو آگے برہنہ کر لیتے تھے حرم میں اور پھر طواف کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے ہماری عبادت ہو رہی ہے اور اس عبادت میں اپنے آپ کو اریاں کر لیتے تھے اور عبادت انجام دیتے تھے. تو ان کی عبادت تو نہیں مانی گئی. ہم بھی کرتے ہیں عبادتیں، کیا انتظام کر رہے ہیں؟ نظر کر رہے ہیں. نظر کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. اب اس نظر کے اندر نہ ہمیں پردے کا احساس ہے، نہ ہمیں محرم نہ محرم کا احساس ہے، مخلوط ہم شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو بہت بیکورڈ عالم دین ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے چلتا ہے سب اور سب باتیں ہو جاتی ہیں. تو ہم عبادت کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، کس عنوان سے کہ برکت ہوگی، لیکن ہم اس کو مخلوط کر لیتے ہیں گناہوں کے ساتھ. تو ہم اگر اس عنوان سے کہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں تو پھر مسائل ہو جائیں. پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، حق شناس بننا پڑے گا. ہمیں خود سے کیا کرنا ہے؟ حق شناس کے لیے دیکھیے ایک عجیب و غریب واقعہ کربلا سے، جناب حر جب آئے، اور ہے مسائل کا لیکن بہرحال ایک سبق مل رہا ہے، اور لجام فرس پکڑ لی. اور ایک مرتبہ مولا نے ایک جملہ کہا اور کہا وَيْحَكْ أُمَّكَ، تیری ماں تجھ پر روئے. حر نے ایک مرتبہ سنا، حر کون؟ جری، بہادر، لیڈر. اور ایک مرتبہ سننے کے بعد ایک جملہ کہا اور کہا کہ ابن رسول اللہ، میں آپ کی والدہ کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا کیا مقام ہے. اب میں اپنے مولا سے اس جملے کی توقع نہیں کرتا، لیکن آپ نے یہ جملہ کہا، کیوں؟ تاکہ حر کی بیداری کا احساس کریں کہ حر بیدار ہے یا مر گیا، اندر سے بیدار ہے یا مر گیا. اب حر اگر صبح عاشور آ رہے ہیں تو ایک نے اعتراض کیا، حر نے فیصلہ کر لیا تھا، کمانڈر تھے، سب کچھ سے، وہ 10-12 مشقیں لے کر آ جاتے پانی کی، خود بھی بغیر پانی کے آئے اور اہل بیت کو بھی بغیر پانی کی چھوڑ دیا. لے آتے بھائی، ہر ایک 2-2 مشقیں ڈال کے لاتا، پانی بھر کے لے آتا. کیوں نہیں لایا؟ کیا وجہ ہو گئی؟ اور حق شناس بنا. اس نے کہا کہ امام کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو پانی تو انگلی کے اشارے پر ہے. امام کے پانی تو انگلی کے اشارے پر ہے، زندہ ہے پانی، حی، یہ خدا نے نازل کیا ہے، آسمان سے نزول ہے اس کا، خدا نے اس کو برسایا ہے.
یہ زندہ ہے پانی، یہ پانی تو اشارے کا منتظر ہے. اس نے کہا امام کو پانی نہیں چاہیے، امام کو فداکار اور کردار چاہیے. ایک چاہیے، کردار چاہیے، ورنہ امام کے لیے کوئی مشکل ہے. یہ حق شناسی ہے. کس کی؟ حر کی. کس جملے سے؟ اس جملے سے جو مولا نے کہا کہ جب ایک مرتبہ احساس ہوا آپ کی والدہ کون، اب کمپیریزن کر رہے ہیں نا، سیکنڈز کے اندر کمپیریزن ہو گیا. کہا نہیں آپ کی والدہ کو تو نہیں کہہ سکتا. اب وہاں سے مقدمات بنے، والدہ کون، والد کون، نانا کون، کیا مقام، کیا حدیثیں. اب یہ سوچتے چلے جا رہے ہیں اور عروج ملا صبح عاشور کو. تو یہ حق شناسی ہے کہ امام کو جتنا ہم جانتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اتنا مطیع کر پائیں امام کے احکامات کا؟ کیا ہم یہ آرڈرز دے پائیں؟ کیا ہم نے یہ احساس کر لیا کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام کے ہم سے کیا توقعات ہیں؟ اگر ہم کہ وہ ہمارے امام ہیں تو کس عنوان سے؟ ایک مرتبہ درود پڑھ دیا محمد اوور آل اگر ہم بات کریں تو قیامت کے دن ایک امت آ جائے گی، سب لوگ ہیں، سب انسان، لیکن اس امت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی یہ امت انسانوں کی، من حیث الانسان، اس عنوان سے کہ اس پہ انسان کی ڈیفینیشن آتی ہے. قیامت کے دن آئیں گے تو یہ ایک امت کے طور پر آئیں گے، لیکن اس کو دو کر دیا جائے گا. کیوں دو کر دیا جائے گا؟ امام کی ایک حدیث ہے، اور اس لیے کر دیا جائے گا کیونکہ امیر المومنین قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے. تو یہ گروہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا جنت اور جہنم کے عنوان سے. اب ایک گروہ امتی ہوگا اس عنوان سے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور دوسری امت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی. تو یہاں پر قادت الامم جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو قادت الامم وہاں پر آئے گا کہ جو افراد حق شناسی کے بعد اس قابل بنے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دیں، پھر امام کے ساتھ جائے گا. اور وہاں پر بقول ہمارے استاد کے کہ پھر ایک صدا ہوگی بس جنت کے اندر، این الفاطمیون، این العلویون، این الحسینیون. یہ امت ہے. کہاں ہیں فاطمہ والے؟ ایک امت آ گئی. کہاں ہیں علی والے؟ امت آ گئی. کہاں ہیں حسین والے؟ امت آ گئی. کہاں ہیں رضا والے؟ امت آ گئی. بے امام، ہر امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا امت کو. تو جو انسان مطیع ہوگا اپنے امام کا وہ اس امام کے ساتھ آئے گا. یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے زمان و مکان کی، صرف یہ دیکھنا کہ دل کس کے ساتھ ہے. دل کہاں پر ہے کہ جس کو دعائے عہد کے اندر آپ پڑھتے ہوں گے کہ وہاں پر جو تعلیم دی گئی ہے کہ وہاں پر دعا کر رہا ہے کہ خدایا اگر مجھے موت واقع ہو جائے اور میں قبر میں چلا جاؤں تو جب امام آئے تو مجھے میری قبر سے اٹھا لینا، مہیا اٹھانا. میرے پاس گھوڑا بھی ہو، میرے پاس تلوار بھی ہو، میرے پاس نیزہ بھی ہو، اور میں اپنے امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھ جاؤں. تو اگر میں اس عنوان سے اپنے دل کو زندہ رکھوں گا تو یہ دل قبر میں نہیں مرے گا، یہ مرے گا نہیں قبر میں، یہ زندہ رہے گا. امام ہر زمانے کے اندر موجود. اور ایک عجیب و غریب حدیث ہے، پتہ نہیں میں اپنے مطالب کو آگے بڑھا رہا ہوں اور زیادہ اس پہ نہیں کر رہا، کہ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں گروہوں کے عنوان سے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سألت الصادق عن قوله فمنکم کافر ومنکم مؤمن. پوچھا گیا امام سے کہ جو آپ کا قول ہے فمنکم، اور آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی کافر ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے مومن ہے، یہ کیسا ہے؟ تو امام نے جواب دیا فقال عرف اللہ ایمانہم بولایتنا، خدا ان کے ایمانوں کو پہچانے گا بولایتنا، ہماری ولایت سے، وکفرہم بترکہا، اگر انہوں نے ہماری ولایت کو ترک کر دیا ہوگا تو وہ کفران نعمت، کفران پہ ہو جائیں گے، وہ کفران پہ چلے جائیں گے. اور اس میں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہمیشہ. لیکن ایک مولا کی مجھے حدیث ملی، امیر المومنین کے بھی حوالہ نہیں ہے لیکن 100% یقینی ہے. امام فرماتے ہیں
کہ میں ہر امام کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ پنہا آیا، لیکن محمد کے ساتھ میں واضح طور پر آیا۔ عجیب و غریب حدیث ہے، میں ہر نبی کے ساتھ پنہا آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی ہماری نصرت کی ضرورت ہے، ہر نبی کو۔ یہ روایات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ نوح ہو، چاہے وہ یونس ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، ان سب کے لیے یہ شخصیات واضح ہیں، ان سب کے لیے مفہوم ہے انا من شیعتہ لا ابراہیم، اور ان کے شیعوں میں سے کون ہے؟ ابراہیم ہے۔ اب یہ ہم کر دیتے کہ جناب نوح کس کے شیعہ تھے؟ جناب آدم کے۔ جناب آدم کس کے شیعہ تھے؟ پنجتن کے، ان کے محبت کرنے والے تھے، ان کے وسیلے سے توبہ قبول ہو رہی ہے، ان کے وسیلے سے خدا ان کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، تو وہ وہاں پہ شیعہ تھے۔ انا من شیعتہ لا ابراہیم، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا۔ تمام انبیاء، ہر نبی نے ان کے وجود کو محسوس کیا ہے، ہر نبی کی نصرت کے لیے یہ افراد موجود ہیں۔ یہ معنی ہے قادۃ الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار۔ تو ہمارے پاس اس عنوان سے کہ ہم اپنے ائمہ کو مانیں، امام مانیں، اور ہر طرح سے مانیں، ہر طرح سے ہم مانیں جہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں، امام کے معنی میں آئے، لیڈر میں آئے، تو اگر لیڈر کی ڈیفینیشن میں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بہترین لیڈر کون ہے؟ کس کی ڈیفینیشن دے سکتے ہیں؟ مثلا نیلسن منڈیلا مثال کے طور پر کیا کیا انہوں نے آج کے زمانے کے حساب سے؟ کہ جنہوں نے اپنی قوم کی خاطر اپنے آپ کو 27 سال 37 سال جیل میں رکھا، ضائع کر دیا۔ آئے کتنے عرصہ زندہ رہے، مر گیا، لیکن اس نے اپنے شخصی فائدوں کو، پرسنل بینیفٹس کے اوپر یہ نہیں کیا کہ قوم کو کمپرومائز کر دیا جائے۔ ہاں قوم جائے بھاڑ میں، مجھے ذرا ٹکٹ دے دو امریکہ کا، میں گھوم کے آ جاؤں وہاں پر، میرے ذرا اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کر دو، مجھے یہ سہولیات دے دو، میں اتنے لوگوں کو جاب دے دوں۔ جس بھی عنوان سے اپنا شخصی فائدہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اور یہ شخصیات کون ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے شخصی فائدوں سے درگزر کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی فدا کر دی، جان بھی دے دی۔ مجھے کوئی شخصی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کل امام حسین یہ بات مان لیتے، کیا مان لیتے؟ کہ یزید کی بیعت کر لی جائے، اور ایک شرط کر دیتے، مجھے اتنا مال مل جائے یا فلاں فلاں جگہ کی ولایت مل جائے تو میں مان لیتا ہوں۔ اگر سوچیں، فرض محال ہے، فرض کریں یزید ان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا، جیسے کہ امیر شام نے دیا امام حسن کے لیے، کہا نہ اس عنوان سے کہ امام تیار ہوئے، کہا کہ صلح کرنی ہے، اچھا خالی کورا کاغذ بھیجا، کہا جو آپ لکھ دیں کنڈیشنز، جو کنڈیشن آپ لکھ دیں میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، انکنڈیشنل تیار ہوں میں یہ صلح کرنے کے لیے۔ اور اگر یہاں پر امام کہتے ہیں کہ بھائی میں ٹھیک ہے بیعت کرتا ہوں لیکن میری کنڈیشنز ہیں، تو وہ میں فلفل نہ کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر امام کو اور دیتے، اس کو پیشکش کرتے تو مان لیتا۔ تو یہاں پہ لیڈری، یہاں پہ رہبری، یہاں پر قادۃ الامم، یہ معنی فوت ہو جاتے ہیں۔ اور امام نے اپنے شخصی فائدے کے اوپر اپنی قوم کے فائدے کو نثار نہیں کیا۔ کربلا میں کوئی کھڑے ہو کے تھے، امام تو پھر امام، کربلا میں کوئی اسیر، شام تک کوئی جملہ ہی ملتا ہے کہ کاش ہمارے بابا نے بیعت کر لی ہوتی۔ کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات، ہمیں مشکلات پڑتی ہے تو ہمیں ابا نے بھی پتہ نہیں کیا ایمان بیچ کے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے ایمانداری کر کے، کوئی تمغہ کا نہیں ملتا، مان لیتے آرام سے رہتے، ہم بھی چل رہا ہوتا، کتنا اعتراض کرتے، میں کر دیتا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے والد پہ، کسی پہ، ارے یار کوئی تمہیں تمغہ ضرورت نہیں مل رہا، کوئی بسالت نہیں مل رہا، مان لو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ہو جائے گی، ہم اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اتنی پریشانی، میں نے جتنی تاریخ کھنگالی ہے، جو تھوڑی بہت طالب علمی میں نے پڑھا ہے، مجھے کہیں یہ جملہ نہیں ملتا کسی کا
کہ کاش ہمارے بابا نے بیعت کر لی ہوتی تو شاید ہم در بدر نہ ہوتے, شاید ہم ادھر سے ادھر نہ جاتے. ایسا کوئی جملہ نہیں. تو امام کی بات کیا کریں؟ تو جب ہم کہیں قادۃ الامم رسول اکرم کی ذات, وہ اپنے آپ کو فدا کر رہی ہے. کیسے فدا کر رہی ہے؟ سورہ طٰہٰ میں پہلی آیت میں ارشاد خداوند ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے محمد ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی اتنا خدا کا جو بھی ہدف ہے وہ حضور کے لیے ہے کہ خدا کہتا ہے نہیں اتنا نہیں. یا یہ کہتا ہے کہ اتنی نماز نہ پڑھو کہ تمہارے پاؤں میں ورم ہو جائے. اتنا کھڑا ہو رات میں, قم اللیل الا قلیلا, رات میں کھڑا ہو لیکن قلیل, رات عبادت نہ کرو. اتنا فدا کر دیا خدا کے راستے میں. تو جب یہ لیڈر فدا کرے گا تب ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ اب یہ قادۃ الامم ہے, اب یہ امتوں کی قیادت کرے گا. ایک امت کی نہیں, امتوں کی. جس ڈیفینیشن میں ہمارے پاس آ جائے امت, کہیں پر بھی نفس سے لے کر اور کسی بھی میٹیریلسٹک معنی میں ہمارے پاس امت آ جائے, اس کو اپنے لیے ایک امام کی ضرورت رہے گی. ناممکن ہے کہ وہ امام کے بغیر کہیں پر آگے بڑھ جائے, ناممکن ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید ویسٹ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن جب آپ خود ویسٹ میں جا کے رہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی پستی میں ہے, کتنی پستی میں ہے. ذہنیت کے عنوان سے, روح کے عنوان سے کتنی پستی میں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نکل جائیں, ہمارا مسلم معاشرہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے. وہ ویڈیوز اگر آپ رکھ لیں سامنے کہ جہاں پر وہ ایک گائے, دہلی کے اندر جو گائے لے کے جا رہا ہے مسلمان, اس کو ہندوؤں نے مارا, یا مردان یونیورسٹی میں چلے جائیں, کوئی فرق ہے؟ بروٹیلٹی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نظر آئے گا؟ کوئی فرق نظر نہیں. تو ہم بھی پستی کی طرف جا رہے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو امام کی اطاعت کے قابل نہیں بنا رہے. ہمارے لیے بھی امام اطاعت کے قابل نہیں ہے. یہ مثال میں اپنے نوجوانوں کو دیتا تھا. میرے خاندان میں ایک تھے, بی بی ہیں, وہ ان کو شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا بہت, اور عمران خان کے وہ فدائی تھے. بس کسی طرح سے عمران خان کو جان نثار کرتے تھے. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مثلا صبح میچ ہے, اسے میچ دیکھا عمران خان نے جو ہے وہ شیو نہیں کیا, تو وہ بھی اپنا شیو نہیں بنائے گا. ہاں اتنا, یعنی اس حد تک وہ عاشق تھا عمران خان کا. کیسے کپڑے پہن رہا ہے, کون سے مارک کے پہن رہا ہے کپڑے, اور اس کو فالو کر رہا ہے, چلتا رہتا تھا پیچھے. ایک مادی رہبر 12 آدمیوں کا 11, جس کے اوپر وہ اپنے اس قائد کو ایسے فالو کر رہا ہے, اور جو تمام امتوں کے قائد ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے کیا کرنا, ان کی معنویات تو الگ, جو ان کی ظاہریات ہیں ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے. ہم ظاہریات پہ نہیں آتے, معنویات تو الگ کہ نماز میں کھڑے ہو جائیں, وہ جو الگ بات ہے. ہم اس ظاہریات میں ان کو فالو نہیں کر پاتے, ہمارے لیے مفہوم نہیں ہوتا. ہمیں صرف مثال دے رہا ہوں, میں کسی کو ڈونٹ نہیں کر رہا, استغفر اللہ, میں کسی پہ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آج تک کہ امام صبح اٹھے ہوں اور امام نے کہا کہ بھائی شیو کا پانی گرم کرو, آج ہمیں شیو کرنی ہے. ایسا نہیں ہوا, کوئی ایسی روایت نہیں ہے, میں نے نہیں پڑھا. اگر ہم ظاہری طور پر آئے گا کہ اچھا ایک چیز 2 چیز, کیا کھاتے تھے امام, اچھا امام کو یہ پسند تھا, اچھا میں یہ کھانا شروع کروں. اچھا امام کیسے بیٹھتے تھے, ایسے, کیسے احترام کرتے تھے, ایسے, کیسے ملتے تھے, ایسے. ظاہر ہے باطن کی بات نہیں ہو رہی. باطن یہ 1000 رکعت نماز, میں مثال دے چکا یہاں پر کہ اس کو بھی علماء نے فالو کرنے کی کوشش کی. خود علامہ امینی نے جب یہ کتاب لکھی الغدیر, تو ان سے یہ واقعہ نقل ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے جب اس روایت میں بار بار پڑھا کہ مولا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے مغرب سے لے کر فجر تک, تو میں نے خود 1000 رکعت نماز پڑھی. اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ ہوئی, ان سے بھی روایت منسوب ہے اور یہ واقعہ منسوب ہے کہ آپ نے بھی پڑھنے کی کوشش کی کہ 1000 رکعت, لیکن تھوڑے سے ہیوی تھے بدن اور آخری عمر میں تھے, تو کہتے ہیں 700 رکعت نماز پڑھی. 700 رکعت کہ اٹ از
not impossible, وہ ایک مقامات پہ، لیکن جو ظاہر ہے ہم کم از کم یہ تو کوشش کریں، ہم اپنی زبان کو تو ظاہری طور پر امام کی زبان کی طرح بنانے کی کوشش کریں. ہم تو غیبت نہ کریں، ہم تو گالی نہ دیں، ہم تو برا بھلا نہ کہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم تو غصے میں آگے نہ چھوٹ جائے ہماری لگام، ہو جاتا ہے، کمزور ہے، لیکن ہم کوشش کریں. جو ایک چیز ہمارے استاد ہمیشہ یہ کہتے تھے، کبھی یہ ضرورت یہ نہ وہ کرو کہ ساری چیزوں کو فالو کرنا شروع کرو، کبھی بھی نہیں. ایک چیز کو فالو کرنے کی کوشش، جب اس کے اوپر یقین ہو جائے کہ اب یہ نہیں ہٹے گی، پھر دوسری چیز کو لے لو، پھر تیسری چیز کو لے لو، پھر آگے بڑھو آرام آرام سے. ایک ہی دن میں نہیں ہونا ہے، اب سفر طویل کرنا ہے، بہت سفر آگے کا ہے. ہم اس پہ ایک ایک کرنے کی کوشش کریں. نوجوانوں کے لیے آسان ہے، جو میرے بزرگ ہیں ان کے لیے شاید مشکل ہو، لیکن نوجوان اپنے آپ کو مولڈ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اگر میں چاہ رہا ہوگا تو میں صبح اٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر اذان ہو رہی ہوگی تو میں نہیں اٹھ پاؤں گا. تو یہاں پر میرے لیے کوشچن مارک آ جائے گا کہ واقعا میرے لیے امام ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیا اس دن اٹھایا جائے گا تو میرے امام ہو جائیں گے؟ میں تصور کر سکتا ہوں کہ میں کس امام کے پیچھے جاؤں گا. اور اسی کے مقابلے میں آیت ہے کہ ہم کفار کو ان کے ائمہ کے ساتھ اٹھائیں گے. جنہوں نے کفار کون ہیں؟ جنہوں نے حق کو چھپا لیا، جنہوں نے حق کو چھپا لیا. وہ کفار حق کو کیسے چھپایا؟ عمل نہ کرنے کے ساتھ. تو اگر میں عمل نہیں کروں گا تو میں بھی حق کو چھپا لوں گا. اگر وہ میرے امام ہے قادۃ الامم، تو مجھے یہ آج دن کتنا بابرکت رات ہے، کل کا دن ہے، پورا شعبان کا مہینہ ہے. پہلی کو بی بی کی ولادت، تیسری کو امام کی ولادت، چوتھی کو جناب عباس کی، پانچویں کو امام زین العابدین کی، 9 کو جناب قاسم کی، جناب علی اکبر کی. امام 15 دن، بلکہ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے. اور یہ متصل کر دیتا ہے ہمیں رمضان سے. بہترین دن ہے کہ جہاں پر ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ حاصل کر لیں. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو نور قرآن اور نور اہل بیت سے منور فرما. خدایا ہمیں امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. خدایا ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد